ذرا سوچیں، آپ کو کوئی قتل کر رہا ہو لیکن قاتل کو آپ کے قتل کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہو۔ اب تصور کیجئے کہ اس طریقے سے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عراق اور شام کی جنگیں، جہاں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن نہ ہی قتل کرنے والے کو کوئی وجہ معلوم تھی اور نہ ہی قتل ہونے والے کو کوئی وجہ معلوم تھی۔ تو یہ جنگیں فرقوں کی آپسی نفرتوں کی وجہ سے ہوئیں۔ تو اصل میں یہ فرقے کیا ہیں؟ اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے، کسی بڑے گروہ یا جماعت میں مختلف اختلافات کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرتوں کی بنیاد پر بننے والی چھوٹی چھوٹی جماعتیں فرقہ کہلاتی ہیں۔ ہیومن ہسٹری میں لڑی جانے والی ہر لڑائی کا فائدہ کسی نہ کسی کو ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت کی وجہ سے جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں ان کا فائدہ بھی کسی نہ کسی کو ضرور ہوتا ہے، اور نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو پرانے وقتوں میں کئی جنگیں ہوئیں۔ اگر ہم یورپ کی بات کریں تو عیسائی مذہب میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن لڑنے والے بھی عیسائی، مرنے والے بھی عیسائی اور مارنے والے بھی عیسائی۔ جس طرح رینیسنس کے ٹائم میں عیسائی پوپ عیسائی سائنٹسٹ کو اس لیے قتل کرتے تھے تاکہ وہ اپنا اقتدار بچا سکیں، اور حقیقتاً اس سارے معاملے میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا اس کی وجہ واقعی میں خدا سے محبت تھی؟ یعنی وہ خدا جسے ہم خدا کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ خدا جو اس زمین کے وسائل پر قابض ہے، وہ زمینی خدا جو طاقت کے نشے میں کسی بھی مذہب کے لوگوں کو نہیں دیکھتا بلکہ فائدے کو دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ مال و دولت یا وسائل پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے وہ لوگوں میں انتشار پیدا کرتا ہے اور انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ لیکن ایسا ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کے لیے کچھ کیریکٹرز امپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ کیریکٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، لیکن ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی لوگ زمینی خداؤں کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان پہ رول کرتے ہیں۔